الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی یہاں سے پڑھنا نا 30 نمبر آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب رب نے کہا، اذ قال ربک، تمہارے رب نے کہا، کن سے؟ ملائکہ سے کہا. جی آواز ڈسٹربنس آ رہی ہے آواز میں؟ ابھی کیسی آواز صحیح ہے؟
جب رب نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک میں جاعلون، جاعلون کس سے نکلا؟ جعل، بنانے سے نکلا۔ یجعل بھی بنانا، بناتا ہے یا بنائے گا، جعل اس ایک نے بنایا، جاعل بنانے والا، میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، تو ان سب نے کہا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کیا کیا؟ جی اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ اب صحیح ہے، کلیئر ہے آواز؟ جی، کہا میں بنانے والا ہوں، گویا کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں یہ بنانے والا ہوں۔ لیکن اللہ نے مشورہ کیوں کیا؟ کیا اللہ کو مشورے کی ضرورت ہے؟ اس شورا کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے، ہاں، کہ جب مجھے، میں احکم الحاکمین رب العالمین، جس کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، مشورہ نہ، ضرورت کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں مشورہ کر رہا ہوں، تو انسانوں کو تو بلا مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کو حکم دیا کس چیز کا؟ کہ آپ اپنے صحابہ سے وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ تو مشورہ کرنا چاہیے انسان کو، اس میں کوئی عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مشورہ کریں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم نیچے ہو جائیں گے، دوسرے کو بڑا بنانا پڑ جائے گا، دوسرے کی بات ماننی پڑ جائے گی۔ نہیں، مشورے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی باتیں انسان، کہتے ہیں مشورے میں برکت ہے۔ کس طرح برکت ہے؟ بعض اوقات انسان ایک سیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے، وہ ایک زاویے سے، ایک پہلو سے، ایک پرسیپشن رکھ کے وہ ایک چیز کو ایک اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے، سامنے والا دوسرے اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ فیڈ ہوا ہوتا ہے، وہ اس حساب سے پروسیس کرتا ہے، آپ اپنے حساب سے پروسیس کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ کہیں گے یار مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نظر نہیں آ رہا، اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، مجھے تو ہر اینگل سے چیز صحیح لگ رہی ہے۔ جیسے آپ مشورہ کرنے جاتے ہیں، سامنے والے کو 2 منٹ نہیں لگتے، وہ کوئی ایسا پوائنٹ بولتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ہاں یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں آئی یہ بات، یہ تو بالکل تم صحیح بات بول رہے ہو، میں تو کاروبار کھڑا کر دیا تھا اتنا بڑا ہے، پلاننگ کر دی تھی میں نے اتنی بڑی، یہ تمہاری بات تو بالکل ویلڈ ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ بہرحال تو یہ مشورہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا، قالو، اے اللہ، اتجعلوا، کیا آپ بنانے والے ہیں، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون بھی بہائے گا، جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، آپ وہ بنانے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اللہ نے، کنسرن پیش کیا تھا، کہ پھر اللہ، انہوں نے اللہ کو یہ اس کی وجہ جانی تھی کہ اللہ آپ کیوں بنا رہے ہیں انسان کو۔ تبھی تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ کہتے نا ہم تو آپ کی وہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں انسان کو، جبکہ انسان تو خون بہانے والا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں ابھی پھر سوال آ گیا، پچھلی کلاس میں بھی آیا تھا کہ جی فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ خون پائیں گے، لڑائی جھگڑیاں کریں گے؟ تو ایک تو جواب یہ، انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو کون بتاتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا تھا، میں وہ بنا رہا ہوں کہ جو لڑائی جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، لیکن بھائی آپ کیوں بنا رہے ہیں، ہم تو آپ کی کس، اور پھر کیا وجہ ہے جو آپ یہ بنا رہے ہیں؟ دوسرا پہلو کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم تو آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، صحیح۔ آگے کیا کہا پھر اللہ نے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام کے تمام اسماء سکھائے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے علم دیا، آدم کی تخلیق کی، تخلیق کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ علم دیا، چیزوں کی باتیں سکھائیں۔
جب بھی آپ کسی کو کوئی اسکل سکھاتے ہیں یا کسی جگہ تو اس کے ٹولز بھی تو سکھاتے ہیں. ہاں آپ کسی کو میکینک بناتے ہیں بس ایسے بتا دیں کیسے آپ نے چیزوں کو چلانا ہے، صحیح کرنا ہے، نہیں، وہ ٹولز کیسے استعمال کرنا ہے، چیزیں بتائیے یہ استعمال کرنی ہے، ان کے نام کیا ہے یہ بھی سکھایا، یہ بھی بتایا کہ یہ بھی سیکھو تم. ساری چیزوں کے یعنی پتہ ہے چلتا ہے کہ اللہ نے علم کو کتنی ترجیح دی. سب سے پہلے آدم کو بھی علم دیا، ہمیں بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی علم سیکھنا، قرآن و حدیث کا علم سیکھنا بنانا چاہیے. دنیاوی بھی دینی بھی علم نمبر 1 ہے، سارے کام اس کے بعد. اور علم میں بھی سب سے پہلے دینی علم. انسان کی دنیا کی ہر چیز انسرٹن ہے. کیا دنیا کی ہر چیز انسرٹن ہے؟ یہ کوئی چیز سرٹن بھی ہے؟ موت سرٹن ہے. انسان کی دنیا کی انسرٹن چیزیں ہیں، زندگی، کاروبار، رزق، سب انسرٹنٹیز ہیں. صحت، کچھ نہیں پتہ کل بیمار ہو جائے، بیٹھے بیٹھے انسان بیمار ہو جائے. ہاں انسان اس کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو موت سرٹن ہے، جو آنی ہے 100% ہے، اس کے لیے کتنی محنت کر لی، اس کے لیے کتنی کوشش کی، دن میں کتنی دفعہ اپنی موت کو یاد رکھا، اس کے لیے کتنی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنی موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہے. سب سے عقل مند وہ بالکل. ہاں آپ کو اگر کہیں باہر بھیج دیا جائے کچھ عرصے کے لیے اور آپ کو کہا جائے آپ نے چند ایک مہینے بعد 2 مہینے بعد واپس آنا ہے، تو آپ پہلے سے واپس آنے کی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ واپس آئیں گے تو یہ بھی کرنا ہوگا وہ بھی کرنا ہوگا. وہاں جا کے بھی آدھا ٹائم اسی اس میں ہوں گے، 2 مہینے بعد واپس جانا. انسان کی تو واپسی سرٹن ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. اس لیے کہا موت کو دن میں کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو. تو سب سے پہلے علم پیش کیا، علم دیا. تمام انبیاء کو سب سے پہلے علم ہی دیا تھا. ثم عرضهم، پھر وہ پیش کیے علی الملائکہ، یعنی پھر آدم علیہ السلام کو پیش کیا ملائکہ پر. فقال، اور پھر کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، جن چیزوں کے نام بتائے تھے نا ان چیزوں کو فرشتوں کے آگے پیش کیا. آدم علیہ السلام نہیں، میں تھوڑی آگے پیچھے ہو گیا. ان چیزوں کو جن کے نام سکھائے تھے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور پھر کہا اے فرشتوں مجھے بتاؤ، انبئونی مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ان سب کے اسماء مجھے بتاؤ. انبئو میں نے بتایا تھا یہ نبا سے نکلا ہے. کس سے؟ نبا، خبر سے. مجھے خبر دو، تم سب مجھے دو خبر. ہؤلاء ان سب چیزوں کے بارے میں. اگر، ان کیا ہوتا ہے؟ اگر، کن تم، تھے تم، یا ہو تم، صادقین اگر تم سچے ہو. قالو، تو ان سب نے کہا، کیا کہا؟ کن سب نے کہا؟ فرشتوں نے کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم، نہیں ہے کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت علم رکھنے والا اور بہت جاننے والا ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیں، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا. خلق آدم علی صورتہ، آدم کو صورت میں پیدا کیا. کس کی صورت؟ آدم کی صورت میں پیدا کیا. ابھی بھی ڈسٹورشن ہو رہی ہے آواز میں؟ کیوں ہو رہی ہے ڈسٹورشن؟ یہی لگا لیتے ہیں. جی اب صحیح ہے آواز؟
جی اب صحیح ہے آواز؟ دیکھ لیں، سوچ لیں، تھوڑا تسلی کر لیں. پہلے کہتے ہیں صحیح ہے، پھر کہتے ہیں خراب ہو گئی. تو اس کا جواب یہی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے الگ الگ مطلب لیے. جی آدم کو اللہ نے اپنی صورت میں پیدا کیا، صورت ہی. ہاں نہیں، زیر ہے، کسرہ ہے، ٹھیک ہے. کہ خلق آدم علی صورتی، اس کا مطلب ہے علی صورتی آدم، آدم کی صورت میں پیدا کیا. ٹھیک. تو یہ ایک اشکال تھا، اس کا میں نے جواب بتا دیا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم علیم الحکیم. قال یا آدم، پھر آدم کی طرف متوجہ ہوئے. ہاں آدم کی طرف متوجہ، کہا اے آدم انبئہم، ان کو بتاؤ یہ جو چیزیں میں نے ان کے سامنے پیش کی تھی، اب اے آدم تم ان کو بتاؤ باسمائہم، ان کے اسماء کے بارے میں. اسماء کس کی جمع ہے؟ اسم کی. اسماء اسم کی جمع ہے، ان کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، جب، پس، فا کا معنی پس، لما جب، انبأہم ان کو بتایا، باسمائہم ان کے اسماء کے بارے میں. قالا تو پھر کہا، کس نے کہا؟ آدم نے کہا. ہاں جی، اللہ نے کہا. اللہ نے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی کہ بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض میں غیب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. میں ہوں، میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں اس کو بھی جانتا ہوں تو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم اور وہ جو تم چھپاتے ہو. صحیح. یعنی غیب کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے. فرشتے اتنے قریب ہو کر بھی غیب کو نہیں جانتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ اسجدو. اصل میں اکیلے پڑھیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اسجدو. لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو بیچ میں نا ایک الف لگا ہوا ہے، حمزہ لگا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصلیہ، جوڑنے والا. تو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا جب ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، کس سے؟ ملائکہ سے کہا، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا سوائے ابلیس کے. ابلیس نہیں تھا سجدہ کرنے والا. اللہ نے آدم کو بنایا اور پھر کہا، اس کو علم دیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. سب نے کیا لیکن اس ابلیس نے نہیں کیا. سب سے پہلی بات جب سجدے کا حکم دیا تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ جی اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی. سجدوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں قرآن سنت میں، تین قسم کے، یا دو ہی قسم کے اصل میں آئے ہیں، تیسرا الگ ہے. اصل میں دو قسمیں ہیں. نمبر 1 سجدہ تعظیمی، کسی کی تعظیم میں اس کے آگے جھک جانا. اور ایک ہے سجدہ تعبدی. سجدہ تعبدی عبادتاً سجدہ کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سجدہ تعبدی عبادتاً سجدہ کرنا. سجدہ تعبدی ازل سے لے کے ابد تک نہ جائز تھا، نہ ہے، نہ رہے گا اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا. صحیح. لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہاں اللہ نے تو خود کہا تھا آدم کو کہ سجدہ کرو فرشتوں کو، پھر تو غیر اللہ تھا، تو کفر ہو گیا، معاذ اللہ اللہ نے کروا دیا. اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان علم کی کمی رکھنے والے لوگوں کو، عقل کے اندھوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ سجدہ تعظیم کا تھا، سجدہ تعظیم کا تھا. پھر وہ مثال اور بھی دیتے ہیں، یہ والی تو نہیں دیتے، یہ تو فرشتے تھے.
یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا ان کے بھائیوں نے، ہاں، تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سابقہ قوموں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور اب یہ جائز نہیں ہے، حرام ہو چکا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ جب شام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کرنے لگے. صحیح، انہوں نے سجدہ کیا تھا. اب آپ کیا اس کا جواب دیں گے؟ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. ہاں ہاں، تو بات یہ ہے کہ بھائی بہت سے لوگ جو حقائق کو اور دلائل کو مینیپولیٹ کرتے ہیں نا، وہ اسی طرح کر دیتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا، ہم کیوں نہیں اپنے پیر بزرگوں کو کر سکتے؟ ان کے آگے جھک کیوں نہیں سکتے؟ سجدہ نہیں کرتے، جھکتے ہیں لوگ، ماتھا ٹیکتے ہیں، جھک کے ملتے ہیں، جھک کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی سجدہ ہے. جو میں تیسری بات بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ تیسری قسم کیا ہے، وہ سر جھکانا ہے. تو یہ رکوع کی قسم ہو جاتی ہے. رکوع بھی کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا، غیر اللہ کو تو نہیں ہوگا. تو حقائق اس طرح پلٹتے ہیں کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا، حدیث بھی صحیح ہے، ہاں حوالہ بھی صحیح دیں گے، لیکن حدیث آدھی ہے. جب انہوں نے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کیا؟ صحابی نے کہا جی ہم اپنے علاقے میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کی تعظیم، ان کی عزت. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تعظیم کیا ہوتا ہے؟ عزت کرتے ہوئے، ان ریسپیکٹ، پروسٹریشن آف ریسپیکٹ. صحیح، آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کو تعظیم میں ان کا سجدہ کیا کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک بزرگ ہستی ہیں، بڑی شخصیت ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں، اس لیے میں نے یہ کرا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو. اگر یہ کام میری امت میں جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. ہاں، کہ بیوی پہ شوہر کی تعظیم، عزت، اطاعت، فرما برداری اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کو سجدہ کریں. اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو یہ حکم دیتا سب سے پہلے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ، جب انہوں نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو کرو. اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے، اگر تو یہ تعبدی بھی تھا، ٹھیک، اگر کوئی کہے اگر تو یہ تعظیمی ہے، تو تعظیمی کا مطلب کیا ہے؟ تعظیمی تو پچھلی قوموں میں جائز تھا، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت نے اس کو منع کر دیا. اگر تعبدی تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ تو مجھے ہی کرو لیکن قبلہ آدم کو بناؤ. لی آدم، آدم کی طرف کرو، سجدہ تو مجھے ہی کرو. ابھی آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ کعبہ کی طرف کرتے ہیں. کوئی آپ کعبے کے آگے سجدہ کر رہے ہو، آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، کعبے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، عبادت اللہ کی ہے، قبلہ آدم ہے. تو آدم کو فرشتوں سے قبلہ بننے میں برتری حاصل تھی. آدم اشرف المخلوقات ہیں، صحیح، اللہ نے اشرف المخلوقات بنائی. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبروں کو عبادت کا مت بنانا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبروں کو عید مت بنانا. ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تجعل قبری وثن یعبد، میری قبر کو بت مت بنانا جس کی عبادت کی جاتی ہے. حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. ہاں یہی تو بات ہے کہ بزرگوں کی قبر اللہ کے نبی سے تو وہ بڑی نہیں ہو سکتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو کہا، مسجد بنانے کو منع کیا کہ قبر کو مسجد بنا لیا جائے، اس کے کھڑے رہنے کو، یہ جو عرس میلے لگاتے ہیں نا، اس کے ارد گرد گھومنے کو. زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ، کون علی بن حسین؟ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے. وہ کہتے ہیں کہ جب قبر پہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو سلام دیتے ہوئے دیا جائے، ان کا عمل تھا تو وہ چلتے ہوئے جاتے ہوئے دیا جائے تاکہ کھڑا نہ ہوا جائے، تاکہ اس حدیث کا مصداق نہ بنے کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ.
اس پہ کھڑے مت ہو. صحیح, اس لیے آج بھی وہاں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے. ہاں, ڈنڈے والی قوم ہے اب یہ. بہرحال کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میری قبر کو ایسا مت بنانا. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یا مسجدا, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, اس لیے اللہ کی لعنت ہے ان پہ. صحیح ہے نا؟ تو یہ لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں یا قبر کے سامنے برابر مسجدیں بناتے ہیں قبر کی فضیلت کی وجہ سے. صحیح ہے. ابھی عقیدے کی کلاس نہیں ہے, ورنہ عقیدے کے مسائل پہ بات ہوتی کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بھی تو مسجد ہے. ہاں, کیا کیا قبرستان کے پاس جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھی جا سکتی نہیں پڑھی جا سکتی؟ یہ مسائل انشاءاللہ جب آپ لوگ ایک سال سینئر ہو جائیں گے کتاب التوحید میں تفصیل سے آپ لوگ کو بتائے جائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ فسجدوا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابلیس کا معنی ہوتا ہے, نکلا ہے تلبیس سے, لبیسا یلبسو, لاباسا یلبسو, لاباسا یلبسو, خلط ملط کرنے والا. قرآن میں آتا ہے نا ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. تو یہ ابلیس ہے, اس کا نام ہی ابلیس اس لیے پڑ گیا کہ یہ حق کو باطل سے ملاتا تھا, خلط مت کرتا. تلبیس ایک کتاب ہے, تلبیس ابلیس, بہت مفید کتاب ہے, میں سمجھتا ہوں آپ سب کو پڑھنی چاہیے. تلبیس ابلیس کس کی کتاب ہے؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی. ابن الجوزی, ایک ہے امام ابن قیم الجوزی, ایک ہے ابن الجوزی. یہ کتاب ہے ابن الجوزی کی, مشہور زمانہ کتاب ہے. انگلش میں بھی ملے گی آپ کو, اور آپ کو اردو میں بھی ملے گی. عربی میں تو اصل میں لکھی گئی ہے, انگلش میں کیا ترجمہ ہے اس کا تلبیس ابلیس کا؟ جی کسی کو پتہ ہے؟ انگلش میں جو کتاب ہے یہ کلام اللہ .com پہ بھی موجود ہے, اس میں انگلش میں موجود ہے, اور انگلش میں کس نام سے ہے کسی کو پتا ہو تو وہ لکھ دے. تلبیس ابلیس بھی میں چیٹ کھول رہا ہوں, وہ یہاں مینشن کر دیں. تلبیس ابلیس ورڈ لکھ دیں تاکہ سب کو پتا چل جائے. انہوں نے, شیطان نے کیسے قوموں کو گمراہ کیا ہے, شیطان نے قوموں کو کیسے شروع سے لے کے آج تک, قرآن میں آتا ہے نا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اس نے کئی قوموں کو, جماعتوں کو گمراہ کیا ہے. کیسے کیسے گمراہ کیا ہے, پوری ہسٹری, تاریخ فرقوں کی اس کے اندر انہوں نے لکھی. اس کے کیا کیا ٹریپس ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے. تلبیس ابلیس, ڈیولز ڈسپشن, ڈیولز ڈسپشن اگر ہے کتاب کا نام تو صحیح. بالاسا سے, جی بالاسا نہیں, لاباسا سے, لاباسا. ایک صیغہ آتا ہے لبیسا یلبسو, اس کا معنی ہوتا ہے لباس, کپڑا پہننا. ایک آتا ہے لاباسا یلبسو, کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا. یہ عربک ہے. صبر زیر چینج کر لی, مانا تبدیل ہو گیا. چلے جی, ابلیس کا معنی یہ ہے. اچھا یہ ابلیس کون تھا؟ کان من الجنی, جنوں میں سے تھا. ابتدا میں یہ جنوں میں تھا ہی جنوں میں, پیدا ہی جنوں میں ہوا تھا, لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ شمار ہوتا تھا اس کا. کیوں؟ عبادت گزار تھا, یعنی اس کی عبادت, اس کی فرما برداری نے اس کو اس لیول پہ لے آیا کہ اس کا شمار ملائکہ کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. انسان اگر عبادت میں آگے بڑھ جائے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا مقام اوپر سے اوپر جاتا رہتا ہے. کہتے ہیں تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ابلیس ایک ہی تھا, شیاطین بہت ہیں, اسی کے چیلے, اس کی فوج ہے, اکیلے کام نہیں کرتا یہ. اور وہ کون ہے؟ انسانوں میں سے بھی ہے, جنوں میں سے بھی ہے. ہاں, جنوں میں سے زیادہ, انسانوں میں سے کم ہے. انسانوں میں کیسے لوگ ہیں؟ ہم جیسے لوگ ہیں. یہ جو انسان شیطانیاں کرتے ہیں, غلط حرکتیں کرتے ہیں, ہاں
میڈیا ہے، بہت سے لوگ ہیں بھائی، لوگ قتل کر دیا، ہزاروں کروڑوں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا، یہ کیا کام تھا؟ شیطانی تو تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا، یہ کیا تھا؟ یہ واقعہ غالباً یہ تلبیس ابلیس میں موجود ہے کہ یہ شیطان تھا جس نے یہ کام کرایا ہے، ورنہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل آپ تاریخ پڑھیں اگر کہ کیسے ان کو شہید کیا گیا، ظلم تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا، لوگ گھر میں گھس گئے، کھنجر مارنا شروع کر دیے، اتنا ظلم صحیح سالم انسان نہیں کر سکتا، سمجھ رہے؟ یہ شیطان تھا نا، یہی شیطانوں میں سے لوگ ہوتے ہیں، شیطانیاں اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ یہ شیطان بڑا، ابلیس ایک بڑا گندا لفظ ہے، بچوں کو نہیں بولنا چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ ارے وہ شیطان، یہ تو پوری شیطانیاں کر رہے ہیں، نہیں، بڑا خطرناک لفظ ہے۔ تو یہ عبادت گزار تھا اور اس کا شمار ملائکہ میں سے ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں ایک اور سوال ہے، یہاں بھی آیا تھا، اذ قلنا للملائکہ، جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ جب کہا ہی ملائکہ کو تھا، ابلیس کو نہیں کہا، تو پھر شمار لیکن تھا تو نہیں نا، وہ تو ملائکہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آتا جاتا تھا، محفل میں تھا۔ آگے قرآن کی آیت آتی ہے کہ اللہ نے شیطان کو بھی، اس ابلیس کو بھی کہا تھا، اللہ نے پھر جب اس نے سجدہ نہیں کیا نا، پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ چلتا ہے اس ملائکہ کو بھی تھا، اس شیطان کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا، اور یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابا، اس نے انکار کیا، وستکبرا، استکبار کبر سے نکلا ہے، تکبر سے نکلا ہے، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ کانا کا معنی ادھر کیا ہے؟ ہو گیا، صحیح؟ دونوں معنی ہے اس میں، ایک معنی یہ ہے کہ اسی وقت ہو گیا جب اس نے اللہ کا انکار کیا، حکم کا انکار کیا، تو وہ کافر ہو گیا، یا پھر پہلے سے ہی کافر ہو چکا تھا، ہاں، لیکن ظاہر نہیں کیا تھا اس نے، اللہ کو علم تھا، اس نے پتا تھا کہ اس نے آدم کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدم کی تخلیق ہوئی، ابن کثیر نے تاریخ میں لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو آدم نے کیا کرا، انسان، یہ شیطان جا کے آدم کو آبزرو کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، آدم میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اور اس کا کبر بڑھتا چلا گیا، میں تو عیب سے پاک ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، تبھی اس کو پتا تھا نا کہ یہ آگ سے اور وہ مٹی سے، صحیح؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، تب اس کی واہ ہوتی تھی، یہ کبر ہی ہے نا، بنیادی طور پہ یہ کبر ہی ہے، تکبر ہی ہے نا، کسی اور کو شرف مل جانا، اس کے شرف کی وجہ سے آپ اس کو قبول نہیں کر رہے، کسی کی اچھی عادت، اچھے وصف کو قبول نہ کرنا، یہی تو کبر ہے۔ اپنے آپ کو جو آپ ہیں وہ سمجھنا، یہ جو آپ ہیں وہ نہ سمجھنا، جو نہیں ہے وہ سمجھنا، یہی تو کبر ہے۔ غمت الناسی، کبر کیا ہے؟ پوچھا غمت الناسی، صحابی نے کہا، سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبر کیا ہے؟ بلکہ سوال نہیں کیا، انہوں نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ فرمایا کہ کبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں رائی دانے برابر کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر شخص بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس حسنا ان تکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ اس کی جوتی اچھی ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اچھے کپڑے پہنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، لیکن پھر کبر کیا ہے؟
الکبر بطر الحق کی وغمط الناس علیہ، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ کبر ہے۔ کوئی حق بات آپ کو پہنچی، کیا مطلب بھائی آپ نے غلط بات کی تھی، آپ یہاں غلط تھے، آپ اس کو قبول کریں، لیکن آپ کیا کہیں، نہیں میں غلط نہیں ہوں، اس غلطی پہ 100 غلطی نہ ماننا، 100 بہانے ماننا، توجیہات بنانا، یہ کبر ہے۔ اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، میرے اندر کوالٹی ہے، میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مقام ہے، عزت ہے، تیرے پاس کیا ہے، لوگوں کے پاس کیا ہے۔ لیولز بھی ہے کبر کے کہ انسان تکبر میں اپنے آپ کو خدا کہہ دے، جیسے فرعون نے کہا، اور سب سے الگا انسان دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھے، نہیں۔ خیرکم، ہاں تم میں بہترین کون شخص ہے، اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی میں بہتر ہے۔ دنیا کی مال دولت شہرت عزت اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابا، انکار کیا، اس نے انکار کر دیا، واستکبرا، اور اس نے کبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ ابلیس کے دل میں تکبر کس نے ڈالا، خود ہی اس نے اپنے اندر تکبر پیدا کیا۔ یہ بھی کبر ہو جائے گا، یہ بھی کبر ہے، اپنی غلطی نہ ماننا۔ ایک تو ہے نا اس کو غلطی محسوس ہی نہیں ہو رہی، پھر تو ایک الگ بات۔ ایک ہے کہ اس کو غلطی محسوس ہو گئی، پتہ یار میری غلطی ہے، لیکن پھر بھی حجت بازیاں کر رہے ہیں، بہانے بازیاں کر رہے ہیں، نہیں، یہ کبر میں آ جائے گا، یہ تکبر میں آ جائے گا انسان کو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا سودا کرتا ہوں کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی لڑائی چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، بھائی لڑائی معاف، ہاں دل صاف۔ کس کے بارے میں، ہاں 3 شخص کے بارے میں تھا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ وسط میں اعلیٰ مقام میں اور کونے میں جنت گھر کا سوال کرتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا جو حق پہ ہوتے ہوئے چھوڑ دے، دوسرا جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تیسرا کون تھا اللہ عالم مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال تیسرا کون تھا جی، کسی کو یاد آ جائے تو بتا دے۔ یہ ابلیس ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، قرآن میں اس کے بہت سارے نام آئے ہیں، قرین بھی اس کا نام آیا ہے جی، طاغوت بھی اس کو کہا گیا ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں۔ اور بہرحال ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، سجدے سے انکار کر دیا۔ اچھے اخلاق والا، ہاں یہ اچھے اخلاق والا آ گیا، ٹھیک، اس کے لیے میں جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ شیطان کے موضوع میں میری ایک پوری ورکشاپ ہے، ٹھیک، اس کا نام ہے ماسٹر آف ڈسیپشن، ہاں دھوکے باز، صحیح، شیطان دھوکے باز۔ یہ یوٹیوب پہ پوری 2-3 گھنٹے کی ورکشاپ ڈلی ہوئی ہے، آپ اس کو جا کے سن سکتے۔ شیطان اور شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان انسان پہ کیسے اپنا وار چلاتا ہے، ابتدا کہاں سے کرتا ہے اور کون کون سے ہتھ کنڈے اس پہ ڈالتا ہے، اس پہ پوری میری ورکشاپ ریکارڈڈ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا اس سال ہم کوئی ورکشاپ بھی کرائیں گے تو اس میں آ بھی سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اچھا یہ جو تھا نا ابلیس، اتنا کبر تھا، اتنا کبر تھا، قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے جب ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، فَسَجَدَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، ملائکہ سب نے سجدہ کیا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں تکبر انسان کو کس کس ہائٹ پہ لے جاتا ہے، کیا کیا کام نہیں کراتا۔ انا ہوتی ہے نا، انا، یہ بھی کبر ہے، یہ انا بھی انسان سے بہت کام کراتی ہے، نہیں میں ہوں، وہ میں انسان کو مار دیتی ہے، انسان اپنی میں مارے، بہت طریقے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ شیطان نے کیا کیا۔ اب آپ ایک ذرا امیجن کریں کہ اللہ نے فرشتوں کی محفل میں، تمام کے تمام فرشتے اس محفل میں موجود ہیں، کتنے فرشتے ہیں ٹوٹل،
ہاں انکاؤنٹیبل، اربوں خربوں کروڑوں جو بھی نام دے دیں آپ. حدیث میں آتا ہے کہ زمین پہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، اور کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے. وہ فرشتے اس کا آ کے طواف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اس کا آ کے طواف کرتے ہیں. شروع سے لے کے اب تک روز 70,000 فرشتے اس کا آگے طواف کرتے ہیں. روز کتنے کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے روز آ کے طواف کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتوں کی تعداد ہے کہ جس فرشتے کو ایک دفعہ طواف کرنے کا موقع ملا، قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تو 70,000 ملٹیپلائی بائی 1400 ایئرز آفٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس سے پہلے تو پتہ نہیں ہزاروں سال، پھر اے ڈی، پھر بی سی بفور کرائسٹ، پھر آدم علیہ السلام سے لے کے. اور یہ فرشتوں کا ہجوم کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں پہلے ہی تھا، پہلے موجود تھا. اللہ عالم، یہ سب باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے ہوتے کتنے بڑے ہیں. ایک دفعہ جبریل آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جبریل کو ان کی ایک دفعہ اصل صورت میں دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا جبریل کو. اور میں نے کیا دیکھا کہ لہو ستۃ مئۃ جناح، اس کے 600 پر ہے. اوف، کتنے؟ 600 پر. پرندہ ہوتا ہے نا، 2 پر ہوتے ہیں، 600 پر، اتنا بڑا ہجوم. قد سد الافق، آسمان جبریل کے ہجوم سے بھر چکا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے بڑے. اور اس طرح کے بلینز آف فرشتے ایک محفل میں جمع ہیں. اللہ نے آدم کو سامنے کھڑا کیا، آدم کہا اسجدو، سجدہ کرو. سارے کے سارے فسجدوا کلہم اجمعون، ساروں کے ساروں نے ایک ساتھ سجدہ کیا. ہے کیا منظر ہوگا؟ سب نے سجدہ کیا، سب ہجوم والے فرشتے جھک گئے اللہ کے کہنے پر. لیکن یہ تکبر متکبر شخص لکڑی کی طرح اپنی گردن کھڑی کر کے کھڑا رہا. اور کیوں کھڑا رہا؟ اس نے اپنی حجت بازیاں کی. بات اب یہاں یہی ختم ہو جائے گی. اس نے اپنی حجت بازیاں کی. کیا کہ جی میں تو بہتر ہوں، انا خیر، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. امام ابن قیم کہتے ہیں 3 کلمات سے بچ کے رہنا. کتنے؟ 3 کلمات. ایک ان میں سے انا ہے، کہا انا شیطان کا کلمہ ہے، انا خیر منہ. دوسرا لی، میرے لیے، میرے پاس. یہ قارون کا جملہ تھا کہ سارے خزانے میرے لیے ہیں، وہ ختم ہو گیا. فرعون کا ترجمہ وہ تھا، اس کا بھی لفظ تھا. کیا تھا فرعون کا؟ ایک لفظ تھا وہ فرعون والا بھی، وہ بھی نہیں. تو یہ انا نہیں بولنا کبھی، انا خیر، میں تو اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ وہ بھی غلط. کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہوں. اس نے سوچا آگ بہتر ہوتی ہے، مٹی ہاں مٹی تو ہلکی ہوتی ہے، کیوں بہتر ہے آگ؟ آگ کو جلاؤ اوپر جاتی ہے، مٹی پہ کو نیچے چلی جاتی ہے، جو اوپر جاتی ہے وہ بہتر ہے. یہ اس کا قیاس تھا، اس کی سوچ تھی کہ میں بہتر ہوں، شیطان بہتر، آگ بہتر ہوتی ہے. کیا یہ سوچ صحیح تھی؟ ہاں ہاں نہیں، آگ بہتر ہے مٹی، اس کی جو سوچا اس نے، اس لیے کہتے ہیں اس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کا استعمال کیا. اللہ کے آگے عقل نہیں چل سکتی. کیوں؟ عقل بھی اللہ نے بنائی ہے، انسان کی عقل ناقص ہے. ہر وقت جو چیز، ہر چیز جو عقل سے سوچتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. اسلام کا مطلب ہی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا برسل تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو پوری سبمیشن کر دینا، سمعنا واطعنا، اس کے بعد کچھ نہیں.
ہاں یہ پہلے کی بات ہے، اور یہ انسان کی اپنی بات بھی ہے. ہاں کیا جی آیت ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان میں وہ وقت نہیں آیا، زمانے کا کوئی وقت نہیں آیا، لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ کوئی شے نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے. آپ کی عمر کیا ہے؟ 19 ہے. 20 سال پہلے آپ کا کوئی ذکر تھا؟ خلاص. یہ آپ کے لیے بھی ہے، مجموعی انسانیت کے لیے بھی ہے کہ انسان کیوں کبر کر رہا ہے. کوئی وقت نہیں ہے کہ جب وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، پھر بنا بھی تو پانی کے گندے قطرے سے، وہ کبر کر رہا ہے. صحیح. تو میں یہ بتا رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں کیا بتا رہا تھا کہ ہاں اس نے یہ سوچا کہ آگ بہتر ہے. کیا آگ بہتر ہے مٹی سے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تقریباً 20 وجوہات لکھی ہیں، 20 زاویے لکھے جو بتایا ہے کہ آگ نہیں بہتر، مٹی بہتر ہے، آگ کمتر ہے. شیطان کا جو قیاس تھا، یہ سوچ تھی، جو عقل تھی، یہ بھی غلط تھی. ہاں مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے. نمبر 1 مٹی بناتی ہے، عمارتیں بناتے ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، آگ تو تباہ کرتی ہے. مٹی ہاتھ پہ رکھیں، آگ خاص مٹی ہوتی ہے، آپ کی اسکن اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، سکون دیتی ہے، ٹھنڈک دیتی ہے. آگ جلا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، خون دیتی ہے، زخم دیتی ہے. انبیاء کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. مٹی بہتر ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاں. اس طرح کی کئی وجوہات انہوں نے بتائی، اور میں نے بھی اپنی اس ورک شاپ کی پریزنٹیشن میں بتائی ہے. اور انشاءاللہ یہاں ہی اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. جو اگر ان باتوں کو تفصیل سے سننا چاہتا ہے وہ اپنی ورک شاپ کو جا کے سن سکتا ہے. اگر اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو جو انسان کرتا ہے اچھا یا برا تو وہ تو اللہ نے لکھا ہے نا. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ پہلے سے لکھا ہے، اس میں چور کو کیا قصور. اور اللہ کہتا ہے انسان کو اختیار دیا ہے، تو جب سب پہلے سے لکھا ہے تو قصور کیا؟ ہاں اختیار کیسا؟ جی یہ اس پہ بھی میری ایک پوری ورک شاپ ہے، ٹھیک ہے، تقدیر کے موضوع پر. یہ میرے خیال ہے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوئی نہیں ہے، میرے خیال ہے ہوگی. صحیح ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور ہر چیز جو اللہ نے انسان کو اختیار میں دی ہے، انسان کیا کرے گا وہ اللہ نے لکھ دیا. لیکن اللہ کے لکھنے سے انسان کا اختیار نہیں ختم ہو جاتا. جیسے ایک ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ اے گریڈ ہے، یہ بی گریڈ ہے، سی گریڈ ہے، اور وہ اس چیز کو لکھ بھی دے، لیکن ٹیچر کا علم تو لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کی پریڈکشن تو لمیٹڈ ہوتی ہے. اللہ کے لیے پریڈکشن کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کی نالج ہوتی ہے. اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یہ ایسے کرے گا. میں نے اس کو اختیار دیا، یہ ادھر جائے گا، ادھر جائے گا. ان ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. ہم نے اس کو راستے کا دیا تو سیدھے جائے یا الٹا جائے. ٹھیک. تو شیطان نے بھی یہی کیا. صحیح. وچ ورک شاپ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ، یہ بتا دیجئے ان کو. یہ بروج انسٹیٹیوٹ کا چینل ہے، یوٹیوب چینل، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. یہ عالم علماء کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو رہی ہے، میرے علم میں نہیں ہے. بیسٹ ایگزامپل آف ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ اباؤٹ تقدیر بہرحال انشاءاللہ یہ ورک شاپ کرائیں گے، آن لائن لائیو بھی ہوگی، آپ لوگ بھی سن سکتے ہیں، اس کو پڑھ لیے گا انشاءاللہ. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی ورک شاپ ہے. ٹھیک نہیں ہے؟ چلیں انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہے، اور کروا دیں گے. اس سال کرائیں گے، اس کو اچھے سے کرائیں گے اور پھر اپلوڈ کرائیں گے. ٹھیک ہے. Who is the owner and founder of Bruj Institute? اللہ عالم. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی میں بھی ہوں انشاءاللہ. وہ تو لاک ڈاؤن سے پہلے ہوتا ہے، ہم تو اوپن